نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقيلهما اخوان. کل ہم نے کہا تھا کہ جمیل اختیاری پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کے صفات افعال یہ تو اختیاری ہے، صفات افعال تو اختیاری ہے، لیکن صفات ذاتیہ وہ غیر اختیاری اور اضطراری ہیں، وہ اضطراری ہیں. تو علی الجمیل الاختیاری اس پر صادق نہیں آتا. اس کا جواب میں نے آپ کو دیا تھا کہ جمیل اختیاری سے مراد یہ ہے کہ فاعل مختار سے صادر ہوئے ہوں، بس یہ کافی ہے، چاہے اختیاری سے ہو چاہے اضطراری سے. لیکن میں نے کہا کہ دل نہیں مانتا، کیونکہ حمید تو زیدن علی علمہ و کرمہ، یہ بھی فاعل مختار ہے. زید علم اپنی اختیار اور کرم سے اپنی اختیار سے کر رہا ہے، اور حسن اگرچہ اس کے اختیار میں نہیں لیکن وہ خود فاعل مختار تو ہے. تو اس وجہ سے میں نے مزید جوابات ڈھونڈے. اس میں ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں مجاز مرسل ہے، حمد خاص ہے اور مدح عام ہے. ذکر حمد کا ہے، مراد مدح ہے. یعنی جمیل اختیاری ہو یا جمیل اضطراری ہوں، اس کے لیے یہاں حمد جو ذکر کیا گیا ہے مراد اس سے مدح ہے. اور ایک جواب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں مراد حمد عرفی ہے نہ کہ لغوی، اور عرفی میں اختیاری کا قید نہیں ہے، کی قید نہیں ہے. ایک اور جواب دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جمیل اختیاری سے مراد یہ ہے کہ کسی غیر سے اس نے یہ صفت نہ لی ہو، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کے صفات ذاتیہ جو ہیں جیسا کہ حیات ہے، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، یہ کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیے، کسی کی برکتیں نہیں ہیں کہ ان کو ملی ہیں، بلکہ اس کی ذات ان صفات کے لیے کافی ہے. اس وجہ سے یہ سوال تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات پر تو ختم ہو گیا. لیکن یہاں پھر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی اور سے نہ لیا ہو تو علم اور کرم کیا ذہن نے اپنے گھر سے لایا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے لیا ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں واللہ عالم، میرے خیال میں یہ آتا ہے کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے پھر اس تعریف کے مطابق، اور حمد اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی اچھی صفات رکھتا ہے وہ غیر سے یعنی اللہ سے اس نے لیے ہیں، خود اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے. واللہ اعلم وعلمہ اتم واکمل.
وقیل ہما اخوان. اور علامہ زمخشری رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ حمد اور مدح یہ دونوں بھائی ہیں، اے مترادفان. یہ الفاظ مترادفین ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تو جب ایک ہی معنی ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ مدح اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ جمیل اچھے صفات چاہے اختیاری ہوں چاہے غیر اختیاری ہوں، اور چاہے نعمت کے بدلے میں ہو یا غیر نعمت کے بدلے میں، کے ساتھ تعریف کرنے کو حمد اور مدح کہا جاتا ہے. لیکن علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی نے حاشیہ لکھا ہے کشاف پر، وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد اخوانے سے یہ نہیں کہ یہ دو الفاظ ہیں اور معنی میں ایک ہے. معنی یہ کہ دونوں کا اشتقاق کبیر ایک ہے. اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں: صغیر کہ مادہ، معنی اور ترکیب کے لحاظ سے ایک طرز ہو، جیسے کہ ضربہ ضربن سے دونوں میں معنی مارنے کا ہے، دونوں میں مادہ ایک ہے ضربہ، اور دونوں میں ترتیب بھی ایک ہے. اشتقاق کبیر یہ ہوتا ہے کہ الفاظ میں تبدیلی ہو، جیسا کہ جذبہ حبذا سے یہ نکلا ہے یہ کہے. تو اشتقاق کبیر یہ ہوتا ہے کہ مادہ کے حروف وہی ہوتے ہیں لیکن ترتیب وہی نہیں ہوتا. تو مدح اور حمد میں حروف ایک ہیں، حا میم دال اور میم دال حا، 3 جو ہے حا دونوں میں، میم دونوں میں اور دال دونوں میں، لیکن ترتیب وہی نہیں ہے. اشتقاق اکبر یہ ہے کہ اکثر حروف میں وہ برابر ہوں، جیسے کہ کہیں فلاجا مشتق ہے فلازا سے، تو اس کو کہتے اشتقاق اکبر. تو مرادفان مترادفان اخوان اے مترادفان، یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، یا دونوں آپس میں تلازم ہے، یا دونوں آپس میں اشتقاق میں ایک ہیں. ان دونوں کا اشتقاق ایک مادہ سے ہوا ہے. وشکر فی مقابلۃ النعمت قولا وعملا واعتقادا. شکر کا کیا معنی ہے؟ شکر کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں فرق ہے. شکر لغوی اعتبار سے یہ اور چیز ہے، اور اصطلاح کے اعتبار سے اور چیز ہے. اصطلاح کے اعتبار سے کل ہے، کل، اور لغت کے اعتبار سے وہ کلی ہے. کل اجزاء چاہتا ہے اور جمیع اجزاء کے مجموعہ کو کل کہا جاتا ہے. اور کلی مقول علی کثیرین، وہ بہت سی چیزوں پر اس کا حمل ہوتا ہے، محمول ہوتا ہے. تو کل کے اجزاء ہوتے ہیں، تمام اجزاء کے مجموعہ کو کل کہا جاتا ہے. اور کلی کے جزئیات ہوتے ہیں، کلی ایک ایک جزئی پر فٹ ہوتا ہے. اب یہاں کلی
شکر لغوی جو ہے وہ کلی ہے. کیا معنی ہے؟ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم. فعل ينبئ عن تعظیم المنعم، یہ ایک فعل ہے جو کہ منعم کی تعظیم کی خبر دیتی ہے. اب یہ فعل تین قسم پر ہے. کبھی قول زبان کے فعل کا فعل ہوتا ہے، کبھی جوارح کا فعل ہوتا ہے، اور کبھی قلب کا فعل ہوتا ہے. تو یہاں شکر اگر آپ کہیں کہ وہ شکر فی مقابلۃ نعمت، اور شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور ہم کس کے مقابلے میں ہوتا تھا؟ وہ تو عام تھا. اور کہیں قولا و عملا و اعتقادا، یہ قول اور عمل اور اعتقاد کے مجموعے کا نام ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شکر لغوی مجموعے کا نام نہیں ہوتا، اس کے جزئیات ہوتے ہیں. جیسے کہ الکلمۃ اسم و فعل و حرف، تو کیا کلمہ تب ہوگا کہ اس میں اسم، فعل اور حرف تینوں کا مجموعہ ہوگا؟ نہیں. رجل یہ اسم ہے، اس کو کلمہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں. ضربہ اس کو کلمہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں. اور منذ اس کو حرف کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ حرف ہے. کلمہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ تو وہاں کیا ہوگا؟ الکلمۃ اسم و فعل و حرف، اے اسم او فعل او حرف. تو یہاں شکر جب لغوی لیں گے اور کلی لیں گے تو یہاں قولن کے بعد جو وو ہے، عمل کے بعد جو وو ہے، وہ جمعیت کے لیے نہیں لیں گے، بلکہ وہ بمانے او. شکر قول ہوگا، یہ زبان کا فعل ہوگا، یا عمل ہوگا، جوارح کا فعل ہوگا، یا دل کا فعل ہوگا. اسی طرح شعر میں قال افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، تمہیں فائدہ پہنچایا نعمتوں نے میری طرف سے تین چیزوں کا. یدی و لسانی و ضمیر المحجبا، میرے ہاتھوں نے، میرے زبان نے، اور میرے چھپے ہوئے دل نے. یہاں بھی ایسا ہوگا کہ وہ او کے معنی میں ہوگا کہ آپ کو میری تین چیزوں نے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے. میرے دل نے فائدہ پہنچایا ہے، اس کو سمجھے، یا میری زبان کو، یا میرے چھپے ہوئے دل کو. یہاں بھی وہ جمعیت کے لیے نہ لیں بلکہ او کے لیے لے لیں. تو شکر ہے لغوی، اور لغوی جو ہوتا ہے وہ کلی ہوتا ہے، اور کلی کے اجزاء نہیں ہوتے بلکہ جزئیات ہوا کرتے ہیں. تو یہاں اب بات بن رہی ہے فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ آخر، کہ شکر مدح اور حمد سے ایک وجہ سے عام ہے اور دوسری وجہ سے خاص ہے. اس بات کو سمجھے. ایک ہے عام خاص مطلق. عام خاص مطلق میں یہ ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے، دوسرا خاص ہوتا ہے. بس جیسا کہ مثال کے طور پہ مدح عام ہے، نعمت اور غیر نعمت دونوں کو شامل ہے، جمیل اختیاری جمیل غیر اختیاری کو شامل، اور حمد خاص ہے، وہ جمیل اختیاری کو شامل ہے. یہ مدح خاص مطلق عام مطلق ہے، اور حمد خاص مطلق. لیکن مدح جو ہوتا ہے وہ عام خاص بن وجہ جو ہوتا ہے،
اس میں ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے اور دو مادے افتراق. اگر آپ یہ کہیں کہ قول اور فعل اور اعتقاد کے مجموعے کو حمد کہتے ہیں تو الحمدللہ میں نے جو زبان سے کہا اس پر شکر کا لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس پر اطلاق ہوتا ہے. یہ زبان پر صرف آپ کہیں تو یہ حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے. اگر ہاتھ پر کیا یا دل سے کیا تو وہ شکر ہے، حمد نہیں. اور اگر زبان سے تو کیا لیکن نعمت کے بدلے میں نہیں تھا، پھر حمد اور مدح تو ہے لیکن شکر نہیں ہے. لہذا اگر آپ شکر سے لغوی معنی لیں اور قول کو آپ اجزاء نہ لیں بلکہ جزئیات لیں، کیونکہ لغوی معنی کے اعتبار شکر کیا ہے؟ کلی ہے. تو اب اس کے جزئیات ہے، ایک جزئی حمد بھی ہے، ایک جزئی غیر حمد بھی ہے، اور ایک جزئی حمد اور شکر دونوں اکٹھے بھی ہیں. میری بات کو سمجھ گئے؟ تو من وجہ یہاں صحیح تب ہوتا ہے کہ قولاً او عملاً او اعتقاداً لے لیں. لیکن یاد رکھیں شکر ایک اصطلاح ہے جس کی تعریف ہے صرف جمیع ما انعم اللہ علی عبدہ الی ما خلق لاجلہ. صرف جمیع ما انعم اللہ بہ علی عبدہ الی ما خلق لاجلہ. آسان الفاظ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلال امن والو نے آدمی پر جتنی نعمتیں کی ہیں تمام نعمتوں کو جس چیز کے لیے پیدا کیے ہیں اسی چیز کے مطابق استعمال کریں، اس کو شکر کہا جاتا ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں حق دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں حق سننے کے لیے، دل دیا ہے حق سوچنے کے لیے، زبان دی ہے حق بولنے کے لیے. تمام انعامات کو اللہ تعالیٰ جل جلال امن جس چیز کے لیے دیے ہیں اسی کے مطابق استعمال کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شکر. اور یہ شکر اصطلاحی ہے، یہ کل ہے کل. اگر اس اعتبار سے لے لیں تو قول اور عمل اور اعتقاد وہ جمعیت کے لیے لیں گے، لیکن پھر یاد رکھیں اس وقت عام خاص بالوجہ نہیں ہوگا، کیونکہ زبان اور عمل اور اعتقاد ان تینوں کے مجموعے کو شکر کہا جائے گا، اور یہ کل ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہو سکتی.